اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 13ویں پارے میں سورہ یوسف کی 7ویں آیت آج سے بات پھر شروع کرنا ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ ورفع ابویہ علی العرش، اور جگہ دی، بٹھایا، ٹھکانہ دیا اپنے والدین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے علی العرش، بلند مقام پر۔ عرش عربی زبان میں ہر اس جگہ کو کہتے ہیں جو چھتی بھی ہو، اور عریش کہتے ہیں چھپر کو، کیونکہ اس کے اوپر بھی چھت پڑا ہوا ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی سائبان ہوتا ہے، بلکہ عرش کا اردو میں ترجمہ اگر کریں تو سائبان بھی بنتا ہے، یعنی ایسی جگہ جس پر کسی بھی طریقے سے کچی یا پختہ یا کسی طرح کی چھت ڈال دی گئی ہو۔ اور بادشاہ عام طور پر جس جگہ پر بیٹھتے تھے، چونکہ وہاں پر چھت ڈال دی جاتی تھی، اس لیے اسے بھی عریش عرش کہا جاتا تھا۔ اور اللہ تعالی نے یہاں سے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہ بات بیان کی کہ انہوں نے اپنے والدین کو عرش پر بٹھایا، جگہ دی، آوا کا مطلب ٹھکانہ دیا، اور رفع ابویہ، اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے ان دونوں کو اونچا بٹھایا۔ رفع کا لفظ خود بتاتا ہے اونچا بٹھانے کے، اونچا کرنے کے معنی میں، اور عرش بھی جب اس کے ساتھ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اونچی جگہ پر انہوں نے بٹھایا۔ اب یا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اونچی جگہ پر یعنی اپنے پاس بٹھایا، اور یا یوسف علیہ السلام نے کوئی الگ سے جگہ تھی اور اس جگہ پر ان حضرات کو بٹھا دیا جو اونچی جگہ تھی۔ اور ابویہ کا لفظ استعمال کیا اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تھے، اور ان کی والدہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اہلیہ بھی ساتھ تھیں، تو اس لیے دونوں کے متعلق کہا کہ ماں اور باپ دونوں کو اونچی جگہ پر بٹھایا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد سارے بھائی اور والدین نے سجدہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ خروا لہو سجدہ کا لفظی ترجمہ تو یہ ہوا کہ خرو کا مطلب سب گر پڑے، لہو اس کے لیے، سجدہ سجدے میں۔ اب لہو سے کیا مراد ہے، اس پہ بحث کی ہے مفسرین نے، اور ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کے سامنے سجدے میں گر پڑے، وخروا، اور سب کے سب سربہ سجود ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی، ان کے والدین بھی، ان کے بھائی بھی، لہو اللہ کے لیے سجدہ سجدے میں گر گئے کہ اللہ نے اتنی مہربانی اور اتنا احسان کیا کہ ساری تکالیف سے نجات دے دی، سب کو ایک جگہ جمع کر دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت مل گئی، اور اتنی عزت اور احترام کے مقام پر یہ سب لوگ بیٹھ گئے، جمع ہو گئے، تو انہوں نے اللہ کو سجدہ کیا، اور سجدے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حیثیت قبلے کی جیسی ہو گئی کہ جیسے قبلے کو ہم مانتے ہیں کہ اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، بس ایسے ہی انہوں نے بھی یہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے رکھا اور اللہ کو سجدہ کیا۔ یا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہی سرے سے نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ سب نے مل کر اللہ کو سجدہ کیا۔ تو دو تفسیریں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ سب نے اللہ کو سجدہ کیا، اور ایک یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سجدہ کیا۔ ان کی طرف سجدہ کرنے کا مطلب یہی ہوا کہ جیسے ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، اور تیسرا اس کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ خروا لہو سجدا،
یہ سب کے سب بھائی اور والد اور والدہ گر پڑے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سجدے میں، یعنی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اوپر بیٹھے رہے اور ان کے والدین نے اور سجدہ کیا ان کے بھائیوں نے، ان سب نے مل کے، اور اصل میں جو خواب دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مجھے سورج، چاند اور 11 ستارے یہ سب سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ اسی صورت میں پورا ہو جاتا ہے کہ جب ان سب نے سجدہ کیا ہو، بھائیوں نے اپنے بھائی کو اور ماں باپ نے اپنے بیٹے کو، تو یہ عزت اور احترام کا سجدہ تھا جو اس زمانے میں رائج تھا۔ ایک سجدہ ہے عبادت کا اور ایک سجدہ ہے تعظیم کا، اور عبادت کا سجدہ کبھی بھی اس کائنات میں جائز نہیں رہا، نہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں اور نہ یوسف علیہ السلام کے وقت میں، نہ حضرت مسیح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس لیے کہ اگر کسی بھی وقت عبادت کا سجدہ مان لیا جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو کرنا جائز تھا، تو اس کا مطلب تو صاف صاف یہ ہوا کہ کسی زمانے میں شرک کرنا جائز تھا، اور یہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حدیث ارشاد فرمائی ہے وہ بہت بڑا علم آپ نے دنیا کو دیا۔ آپ نے فرمایا یہ انبیاء علیہ السلام ایسے بھائی ہوتے ہیں جن کی مائیں مختلف ہوتی ہیں اور ان کے والد ایک ہی ہوا کرتے ہیں، تو مراد یہ تھی کہ ہم تمام انبیاء علیہ السلام عقیدے کے بارے میں ہمیشہ ایک ہوتے ہیں اور ہماری شریعتیں بدلتی رہتی ہیں۔ اب عقیدہ جب ایک ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی تقدیر پر ایمان لانا ضروری تھا، اس وقت بھی اللہ کو ایک ماننا ضروری تھا، رسالت پر ایمان ضروری تھا، جتنی بھی چیزیں ان پہ ایمان ضروری تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک نبی علیہ السلام تو اللہ کی توحید کی دعوت دیں اور دوسرا آ کے شرک کو ایمان بتلانے لگے، تو اس لیے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی بھی شریعت میں کسی بھی نبی علیہ السلام کے ہاں عبادت کا سجدہ جائز ہوا۔ جب عبادت کا سجدہ جائز نہیں ہوا تو تعظیم کا جائز ہوا۔ تعظیم کا سجدہ چاہے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ہو یا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ہو یا پھر بعد کی امتوں میں بھی رہا ہو، حضرت مسیح علیہ السلام کی امت میں، بہرحال یہ تعظیم کا سجدہ جائز ہے، اور دونوں سجدوں میں فرق نیت کا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت اور تعظیم میں یہی فرق لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں فرق اصل میں نیت کا ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی جس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے اسے عالم الغیب مانے اور یہ مانے کہ اسے میرے نفع اور نقصان پہ قدرت ہے، تو سجدہ تو عبادت ہے ہی ہے، اس کے سامنے تو ذرا سا جھک جانا بھی عبادت ہے، رکوع بھی عبادت ہے۔ اور اگر اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے تو کسی کے سامنے سجدہ تعظیم کے لیے کرتا ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے، حرام اور کبیرہ گناہ کرتا ہے، لیکن ہمارے محتاط حضرات کے نزدیک وہ شرک نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے، بلکہ اس انسان نے تعظیم کی ایک ایسی رسم انجام دی ہے جو پچھلی امتوں میں تو جائز تھی لیکن اس امت میں نہیں تھی، اس لیے مکروہ تحریمی یا حرام یا شدید گناہ کا، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، مگر وہ اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں دیتے۔ ہاں امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اپنی مبسوط میں یہ فتویٰ دیا ہے، اس پہ ایک سجدہ تعظیمی بھی کفر ہے، اور عالمگیری میں بھی ایسے جملے نقل ہوئے ہیں، اور اس سے مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے تو صاف انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ کرام رحمہم اللہ کے ہاں کسی کے نزدیک بھی سجدہ تعظیمی جائز نہیں، اور یہی وہ چیز تھی جس سے انہوں نے انکار کیا اور بعد میں انہیں اس کی وجہ سے جیل جانا پڑا۔ تو تعظیم کا سجدہ کبیرہ گناہ ہے لیکن عبادت بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ جس کو سجدہ کر رہا ہے اسے نہ وہ عالم الغیب مانتا ہے نہ یہ مانتا ہے کہ اسے نفع اور نقصان کی قدرت ہے، بس وہ اس کی تعظیم کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ہے کہ حضرت یہ سجدہ کیسا ہے، بلکہ کسی آدمی نے غالباً ایک رسالہ حضرت کو بھیجا ہے، ایک تحریر بھیجی ہے جس میں اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ اس امت میں جائز ہے۔ تو حضرت نے اپنے فتاویٰ میں تو لکھا ہے کہ سراسر غفلت از اجتماع قطعی است بر تحریم سجدہ، جو کوئی بھی کہتا ہے کہ سجدہ تعظیم کا یہ جائز ہے وہ سراسر غافل ہے امت کی، پوری امت کے اجماع سے، اور امت نے قطعی طور پر یہ طے کر دیا ہے، پوری امت نے،
کہ سجدہ تعظیمی کسی کے لیے درست نہیں ہے۔ اور پھر تفسیر میں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو صاف صاف لکھتے ہیں کہ احادیث متواترہ سجدہ تعظیم منعس، کہ متواتر احادیث سے یہ ثابت ہے کہ شریعت منع کرتی ہے اس بات سے کہ کوئی بھی آدمی کسی کو سجدہ تعظیمی کرے۔ تو اب تعظیم کا سجدہ اس امت میں یہ بھی ختم ہو گیا، اس لیے جتنے بھی لوگ جا کر مزارات پر سجدہ کرتے ہیں، پہلے تو بہت زیادہ یہ جہالت تھی، اب آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، اور کم ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں میں کوئی دین کا علم آ گیا ہے، کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سرے سے لوگوں نے مذہبی کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے، الحاد زیادہ آ گیا۔ پہلے لوگ مذہب کو مانتے تھے تو اس لیے ان کے آپس کے اختلافات بھی ہوتے تھے، چلو کوئی کہتا تھا یہ وہابی ہے، کوئی کہتا تھا یہ بدعتی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا تھا، آپس میں کوئی بحث مباحثہ کوئی بات ہوتی تھی۔ جب سے یہ آزادی کا دور آیا ہے تو سرے سے لوگوں نے اسلام کو، شریعت کو ہی سلام کر لیا ہے، اس لیے اب یہ مسائل اٹھتے ہی نہیں، اور اسی وجہ سے اب کم ہوتی جا رہی ہیں دن بدن یہ شرک کی چیزیں۔ لیکن دوسری طرف کفر بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ لوگ سرے سے دینی کا مذاق اڑانے لگے ہیں اور ایسی ایسی خطرناک باتیں کرتے ہیں کہ یہ باتیں اگر پچھلے زمانوں میں ہوتی تو لوگ اسے کفر اور شرک سے ہی تعبیر کیا کرتے تھے، مگر اب آزادی ایسی یہ زہر پھیلا ہے کہ کوئی کسی کا ادب احترام کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ تو اس لیے سجدہ تعظیمی اگرچہ اب جہلا میں رہ گیا ہے، مگر ہے یہ پھر بھی حرام، اور ہے یہ پھر بھی امت کے اجماع کے خلاف اور متواتر احادیث کے خلاف، اور اگر کوئی اسے جائز سمجھتا ہے تو پھر اس انسان پہ بہت بڑی چیز کا خوف ہے۔ اس لیے اس بحث میں پڑھنا ہی منع کر دینا چاہیے کہ بھئی سجدہ تو سرے سے کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے، عبادت تو درکنار، تعظیم کا سجدہ بھی ہم جائز نہیں سمجھتے۔ لیکن اس کے بعد دوسری بات کہ تعظیم میں کسی انسان کے لیے کھڑا ہونا، اس کے لیے دونوں طرح کی احادیث آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے کھڑا ہونے سے منع فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ کا فعل ایسے تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی آدمی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ترمذی میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کراہیت من ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتا تھا، ناپسند فرماتے تھے کہ میری آمد پر لوگ کھڑے ہوا کریں، اس لیے یہ تو آئی حدیث میں معاند۔ اسی طرح سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آیا ابو داؤد میں کہ وہ باہر ایک جگہ آئے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر اور ابن صفوان رضی اللہ عنہما یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بٹھا دیا اور ان کا تم دونوں بیٹھ جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اس سے خوش ہوتا ہو کہ لوگ اس کے احترام میں کھڑے ہو جایا کریں تو اسے چاہیے جہنم اپنا ٹھکانہ بنا لے، اور ان دونوں کو بٹھا دیا۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بھی بعض حضرات اس بات کو برا سمجھتے تھے، اور سے ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی آئی ہے ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عصا مبارک سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے اور ہم لوگ آپ کی احترام میں کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے لیے ایسے نہ کھڑے ہوا کرو، یہ اجمی لوگ ایک دوسرے کی ایسی تعظیم کرتے ہیں۔ اب ایک طرف تو یہ احادیث ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اور دوسری طرف وہ احادیث بھی ہیں جس سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ابو داؤد میں آتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے کسی خاتون کو اتنا مشابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں دیکھا جتنا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ وہ اپنی حرکتوں میں، عادتوں میں، اپنے چہرے بشرے میں، ان چیزوں میں بہت مشابہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے حاضر ہوتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو پیار کرتے تھے، بوسہ دیتے تھے ان کی پیشانی پہ، اور جس جگہ خود بیٹھے ہوتے تھے اس جگہ اپنی بیٹی کو، صاحبزادی صاحبہ کو بٹھاتے تھے۔ اور دوسری حدیث بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آئی ہے، وہ کہتی ہیں کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں۔ یہ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آئے
اس دن جس دن خیبر فتح ہوا تھا. تو یہ آئے تھے حبشہ سے ہجرت کر کے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے, انہوں نے پہلی ہجرت کی تھی مکہ مکرمہ سے حبشہ, اور حبشہ سے پھر مسلمانوں نے جب سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ گئے ہیں تو انہوں نے بھی پھر آہستہ آہستہ حبشہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنا شروع کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ بدر سے پہلے آ گئے تھے. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آئے ہیں اس وقت جب خیبر ہو رہا تھا, تو خیبر کی فتح کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے جب, تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی دستک ہوئی آنے کی. آپ نے پوچھا کون؟ تو انہوں نے کہا جعفر. تو آپ نے فرمایا کون جعفر؟ انہوں نے کہا ابو طالب کا بیٹا جعفر. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے اٹھ کے دروازے کی طرف گئے کہ تشریف لے جانے میں جو چادر اوپر اوڑھنی تھی وہ بھی صحیح طرح نہیں اوڑھی, اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک بس اسی دن دیکھی. اور وہ کہتی ہیں کہ جا کر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو چمٹا لیا اور پھر اپنے ان کے چہرے پر, ان کی پیشانی پر آپ نے بوسہ دیا, اور آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا جعفر آج خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا تمہارے آنے کی زیادہ خوشی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے احترام میں, تعظیم میں جبکہ وہ سفر سے آئے اس وقت کھڑے ہو کے ملنا یہ درست ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ایسے آیا ہے, ابو جہل کے جو بیٹے تھے, کہ وہ جب اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں اور ام حکیم بنت الحارث جو بیٹی تھی ان کی حارث کی, انہوں نے اجازت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا شوہر آنا چاہتے ہیں. تو آپ نے انہیں امن کر دے دیا. آپ نے کہا جب وہ چاہیں آ جائیں, اور وہ آئے اسلام قبول کرنے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو گئے, انہیں گلے لگایا, اور آپ نے فرمایا کہ مہاجر اور مرکب, وہ آدمی جو ہجرت کر کے آیا ہے اور آنے والے سوار کو خوش آمدید کہتا ہوں, ویلکم کرتا ہوں اس کا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہوئے. یہ ساری احادیث بتاتی ہیں کہ کھڑے ہونے کا جواز بہرحال ہے. اسی لیے حنفی فقہا میں شامی جو ہیں جن پہ سب فتویٰ دیتے ہیں انہوں نے بڑی تشریح اس کی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ آنے والے آدمی کی تعظیم اور احترام کے لیے کھڑا ہونا صرف جائز ہی نہیں مستحب ہے, بشرطے کہ وہ تعظیم کا مستحق ہو. اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہوا ہو, قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو, تو اس وقت کوئی آدمی اگر آ جائے تو اس کے لیے کھڑا ہونا بھی اس صورت میں جائز ہے جبکہ وہ تعظیم کا مستحق ہو. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ تعظیم کا مستحق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے دل میں یہ پتا ہو کہ غرور پیدا نہیں ہوگا, یا اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو جایا کریں جیسے متکبر اور مغرور لوگ ہوتے ہیں. اگر آنے والے میں ایسی چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس سے کھڑے ہونا, ملنا یہ چیز مناسب ہے. اور ابن وہبان رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ مناسب ہے ہمارے زمانے میں یہ فتویٰ دینا چاہیے کہ جس شخص کے متعلق یہ اندازہ ہو کہ اگر ہم نہ کھڑے ہوئے تو کبر, غرور کی وجہ سے اس کے دل میں بغض پیدا ہو جائے گا, یہ نفرت کرے گا, ممکن ہے کسی وقت نقصان بھی پہنچا دے. تو وہ کہتے ہیں اس شخص کے شر سے بچنے کے لیے, اس کے فتنے سے بچنے کے لیے کھڑا ہو جانا پھر بھی مستحب ہے, آدمی اپنے آپ کو مصیبتوں سے بچائے. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ عنایہ کا حوالے سے کہ شیخ حکیم ابو القاسم کے پاس کوئی دولت مند آدمی آتا تھا تو وہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, اور جب ان کے پاس طالب علم کوئی پڑھنے کے لیے کوئی اور آدمی ان کے دوستوں میں آتا تھا تو وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے. تو ان سے کسی نے کہا کہ یہ دولت مند بادشاہ وغیرہ جب آتے ہیں تو آپ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جب طالب علم پڑھنے آتے ہیں تو اس کے لیے آپ دوستوں کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. تو انہوں نے کہا اس لیے کہ دولت مند اور عمرا جو آتے ہیں وہ مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ میں ان کی عزت کروں گا, اور اگر میں ان کی عزت نہیں کروں گا تو ممکن ہے وہ مجھے نقصان پہنچائیں اور تکلیف دیں. تو وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے تھے کہ حکمرانوں سے تکلیف نہ پہنچے, کیونکہ وقت بھی ضائع ہوگا, علم بھی ضائع ہوگا, زندگی میں جو کام کرنا ہے وہ بھی سب مصیبت پڑے گی. تو اپنے آپ کو ظلم سے بچاتے تھے اور کہتے تھے باقی جو بچے آتے ہیں یہ لڑکے انہوں نے تو مجھ سے پڑھنا ہوتا ہے اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ان سے علمی باتیں کروں, تو اس لیے میں بیٹھے رہنے میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھتا. تو خلاصہ ساری اس گفتگو کا یہ ہے, اس فتوے کا جو شامی میں انہوں نے لکھا ہے اس کا مقصد اتنا صحیح ہے کہ جب کسی آدمی کے متعلق پتا ہو کہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعظیم اس طرح سے کی جائے
اور متکبر ہے، مغرور ہے، اور اس سے کوئی نقصان آپ کو نہیں پہنچ رہا، تو بے شک آدمی اس سے نہ ملے، اس کے لیے کھڑا نہ ہو، تاکہ اسے اندازہ ہو جائے کہ یہ کبر اور غرور ہر جگہ نہیں چلا کرتا، اور اس کا دماغ تھوڑا سا نیچے آئے تاکہ باقی لوگ اس کے ظلم سے محفوظ رہیں۔ اور اگر پتہ ہو کہ اس انسان کے پاس طاقت اختیار ہے اور یہ اس چیز کو برا مانے گا اور نقصان کسی وقت پہنچا سکتا ہے، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی تعظیم کی جائے۔ اور کوئی ایسا آدمی جو صاحب علم ہو، صاحب تقویٰ ہو، والدین ہو، اولاد ہو، جن کے ساتھ تعلق ہے، نسبت ہے، رشتہ داری ہے، وہ سفر سے آ رہے ہیں یا کسی وقت ملنے آ رہے ہیں، تو ان سب کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا مستحب ہے، اس میں ممانعت نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے یہ ثابت ہے۔ تو اس لیے اس کے ضمن میں فقہا نے احکامات لکھے ہیں کہ کسی کے لیے کھڑا ہونا وہ کیسا ہے، اس کا خلاصہ آپ سے عرض کیا۔ پھر انہوں نے کہا وقالا، اور حضرت یوسف علیہ السلام بولے اور انہوں نے کہا یا ابت ھذا تعویل رؤیا من قبل، میرے والد یہ تعبیر ہے اس خواب کی جو میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا۔ صرف والد کو کہا ہے کہ یہ اس کی تعبیر ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ والد ہی سے انہوں نے اپنے خواب کو بیان کیا تھا، اور انہوں نے اپنی والدہ سے اس خواب کو بیان نہیں کیا تھا، جیسے کہ قرآن پاک میں سورہ یوسف کے آغاز میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ میں یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس لیے یہاں پر ارشاد فرمایا انہوں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ یہ ہے وہ خواب کی تعبیر جو میں نے آپ دیکھی تھی من قبل، اس سے پہلے، قد جعلھا ربی حقا، اللہ تعالی نے، میرے پروردگار نے اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ جو کچھ اس نے دکھایا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند یہ سب سجدہ کر رہے ہیں، وہ سب کا سب سچا ہو گیا اور خواب میرا پورا ہو گیا۔ یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو انتظار تھا، اس نے ظن تھا کہ میرے بیٹے کے بارے میں وہ جو خواب تھا وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے کام ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کہ انسان بظاہر کسی اور طرح کو سوچتا ہے اور اللہ تعالیٰ اندر ہی اندر اپنی لطیف ہونے کے بنا پر وہ کام کسی اور طرح سے پورے کرا دیتے ہیں۔ وقد احسن بی، اور انہوں نے کہا دوسرا جملہ یہ کہا کہ وقد احسن بی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی احسان کیا مجھ پر بڑی خوبی کی، اس نے میرے ساتھ بڑی مہربانی کی، اذ اخرجنی من السجن، جب وہ مجھے جیل سے باہر لے آئے۔ اب سوچا جائے تو 3 طرح کی چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی تھی۔ ایک تو بھائیوں کا ظلم تھا جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ تعالی نے ان کے شر سے انہیں محفوظ رکھا، یہ بھی تو خدا کا احسان تھا، لیکن اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ اس کا ذکر کرتے تو بھائیوں کو دکھ ہوتا، تکلیف ہوتی اور شرمندگی بھی ہوتی اور رسوائی بھی ہوتی سب کے سامنے کہ بھائیوں نے یہ حرکت کی تھی۔ دوسری چیز دیکھی جائے تو والدین سے جدائی اتنا عرصہ تک کہ جب وہ بچے تھے پھینک دیے گئے، اور جب بادشاہ بنے ہیں یا عزیز مصر بنے ہیں، اتنے بڑے عہدے پر پہنچے ہیں، تو اس وقت جا کر ان کو خلاصی ملی اور والدین ملے ہیں۔ والدین سے اتنی طویل جدائی اور پھر بغیر والدین کے زندگی کا بسر کرنا، کیا کیا دقتیں اور تکالیف دیکھی ہوں گی۔ آخر ظاہر ہے انسان تھے، والدین کی یاد، یہ سب چیزیں آتی ہوں گی، اس کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس سے بھی بھائیوں کے لیے تکلیف کی موجب بن سکتی تھی بات۔ پھر جیل میں جو رہے ہیں، اس سے پہلے جو الزامات کی چیزیں ہوئی ہیں، اس کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا، بس یاد کیا ہے اور پچھلی بات کیا ہے تو اتنی سی کہ اللہ نے احسان کیا اور جیل سے مجھے نکلوا دی، کسی چیز کی شکایت نہیں، کنویں کا بھی کوئی تذکرہ نہیں۔ اور یہ تعلیم ہے اس سلسلے میں کہ انسان پر اللہ کے جو انعامات ہوں وہ بیان کرے، اور ایسے انعامات جس میں کسی کے لیے طنز اور کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو، اور تکالیف جو آ جاتی ہیں زندگی میں حوصلہ کرنا چاہیے، برداشت کرے اور انتظار کرے کہ اللہ تعالیٰ ان تکالیف کے دور کو دور کر دے گا۔ خام خواہ اللہ تعالیٰ کی تکالیف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تقدیری چیزیں ہوتی ہیں، خام خواہ انہیں بیان نہیں کرنا چاہیے اور خام خواہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ بڑی سادگی میں ایسی باتیں کر دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ تعلیم نہیں ہوتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک عورت میرے پاس آئی جو مجھ سے کہا مولوی صاحب میری بات سنو۔ میں نے کہا اس سے کہو بھئی کیا بات ہے؟ اس نے کہا دیکھتے ہو ایسا ہوا ایسا ہوا،
پھر ہمارا خاندان ایسا تھا، پھر بڑی غربت میں ہم نے زندگی کاٹی، پھر اس طرح ہوا، پھر شادی ہوئی، پھر سسرال والے خراب تھے، پھر پیسہ نہیں تھا، ساری باتیں، پھر میرا ایک بچہ تھا وہ مر گیا، پھر ایسے ساری باتیں کرنے کے بعد کہتی ہے اچھا ولی صاحب میں چلتی ہوں، کہیں خام خواہ اللہ تعالیٰ کہیں قیامت میں کہ میری شکایتیں کرتی پھرتی تھی. سارا کچھ کہہ کے پھر کہتی ہے مولوی صاحب میں چلتی ہوں، اللہ تعالیٰ کہیں قیامت میں کہیں کہ میری شکایتیں کرتی پھرتی. یہ سادگی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کی سادگی تھی، اسے سمجھ ہی نہیں تھی کہ کیا بات کہنی ہے کیا بات نہیں کہنی. تو سادگی میں آدمی کبھی ایسی باتیں کر جاتا ہے، اپنے حالات، اپنا تذکرہ، اپنے واقعات. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ بڑے دانا، بڑے بیدار مغز، بڑے روشن ضمیر ہوتے، ان کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ بڑے معنی رکھتا ہے. دیکھ لیجئے کسی چیز کا تذکرہ نہیں، بس یہ تذکرہ ہے کہ اذ اخرجنی من السجن، میرے پروردگار نے بڑا احسان کیا، مجھے جیل سے نجات دے دی، مجھے جیل سے نکالا. وجاء بکم من البدو، اور آپ کو اللہ تعالیٰ لے آیا شہر میں. اللہ تعالیٰ آپ کو گاؤں سے شہر میں لے آیا، یہ بھی خدا نے بہت بڑا احسان کیا. اگرچہ فلسطین اس وقت کہنے کو تو شہر تھا لیکن چھوٹا شہر تھا، اور اس کے مقابلے میں مصر جو تھا بہت بڑی جگہ تھی. کنعان کہاں جہاں اتنی زیادہ تہذیب تمدن نہیں تھا، اور مصر کہاں جہاں تہذیب تمدن سب چیزیں موجود تھیں. یہ انہوں نے اللہ کے انعامات میں سے گنا ہے. اور یہ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی گاؤں سے شہر چلا جائے اور شہر سے بھی بڑے شہر میں چلا جائے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ اس کو تعلیم کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے، اپنے معاش کے لیے، زندگی کے آسانی اور سہولت کے لیے بہت زیادہ ذرائع میسر آ جاتے ہیں جو اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں نہیں ہوتے. اور اسی لیے پچھلے زمانوں میں بادشاہ جس انسان کو سزا دیتے تھے اسے بھیج دیتے تھے گاؤں میں، کہتے تھے کہ اسے فلاں گاؤں میں یا کسی گاؤں میں بھیج دیا جائے، اور کہتے تھے وہاں جاؤ اور زمین دے لو حکومت کی طرف سے چاہے وہ اپنی ذاتی زمین خریدے، اس کہتے گاؤں میں رہو. اس لیے کہ گاؤں میں رہنے کی وجہ سے وہ شہر آ نہیں سکتا تھا، علمی مراکز سے دور ہو جاتا تھا، وہاں کوئی خود علمی مرکز بنا نہیں سکتا تھا، تو اس کی اگلی نسلیں جو ہیں سب جاہل ہو جاتی تھیں، اور اس کے علم سے فائدہ اٹھانے والے لوگ بھی نہیں رہتے تھے. یہ سزا مغلوں کے دور میں بھی، اس سے پہلے بھی حکومتیں ہمیشہ دیا کرتی تھی کہ یہ انسان کسی صورت بھی تعلیم حاصل نہ کر سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ بات بھی کہی ہے، اور بالکل اس صورت کے آخر پر پھر آ جائے گی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجا ہے وہ ہمیشہ اللہ نے شہروں میں بھیجا ہے، دیہات میں نہیں بھیجا. اس لیے کہ شہروں میں تہذیب ہوتی ہے، تمدن ہوتا ہے، لوگ نسبتاً زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور وہاں جو اللہ کا دین پھیلتا ہے وہ بہت تیزی سے بھی پھیلتا ہے، اور مخالفت بھی ہوتی ہے تو کوئی راہ رسم کی ہوتی ہے، کوئی عقل کی بنیاد ہوتی ہے. سارے لوگ یکساں احوال کے نہیں ہوا کرتے. اس لیے خدا کے احسانات میں سے ہے کہ کوئی آدمی اسے رزق کے زیادہ مواقع میسر آ جائیں یا تعلیم کا زیادہ بندوبست اپنی اولاد کے لیے کر سکے تو وہ گاؤں کی نسبت شہر جا کر رہے، یہ اس کے لیے زیادہ اچھا ہے. کیونکہ یوسف علیہ السلام نے خدا کے انعامات میں گنوایا کہ وجاء بکم من البدو، اور آپ گاؤں سے شہر آ گئے ہیں، یہ چیز گاؤں کو چھوڑ کے یہاں آ گئے ہیں، اللہ نے یہ بڑا احسان کیا ہم پہ. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اور تیسرا جملہ یہ فرمایا انہوں نے کہ اللہ نے یہ بھی ایک احسان کیا ہے کہ شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان جو ایک جھگڑا پیدا کر دیا تھا، اللہ کا شکر ہے وہ ختم ہو گیا. حالانکہ یوسف علیہ السلام نے کیا جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا تو سارا بھائیوں کی طرف سے اٹھا تھا، لیکن مکارم اخلاق دیکھیے، اخلاق کی بلندی دیکھیے کہ اس میں اپنی طرف بھی نسبت کر لی، اور پھر جو کچھ بھائیوں نے کیا تھا اس کی نسبت ان کی طرف نہیں کی، بلکہ کہا شیطان نے ان کے ذہن میں یہ ڈال دی تھی، شیطان نے انہیں آمادہ کر دیا تھا، ان کا بھی کوئی اتنا قصور نہیں ہے. شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو غلط فہمی، لڑائی پیدا کر دی تھی، اس کو ختم کر دیا اللہ نے یہ بڑا احسان کیا، اللہ تعالی نے مہربانی کی.
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آپس کی رشتہ داروں میں جھگڑا لڑائی یہ چیزیں کبھی ہو جائیں تو اعتدال کی راہ انسان اختیار کرے، منہ در منہ ایسی باتیں نہ کہے کہ فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا، ضرورت پیش ہی آ جاتی ہے ان باتوں کو کرنے کی تو آدمی کہتا ہے بشریت کے تقاضے سے ہو گیا، ان کی طبیعت ایسی نہیں ہے مگر انہیں غصہ آ گیا۔ شیطان تو ہر ایک کے ساتھ لگا رہتا ہے، شیطان نے دیکھیے ان کی زبان سے کیا کہلوا دیا۔ تو اس طرح کی تکلم، اس طرح کا طرز اختیار کرنے سے اختلافات کم ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، تحمل کرنا یہ طبیعت میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتوں پر غور کرنے سے آدمی سیکھتا ہے کہ دیکھیے کیسے بھلے کی بات کرتے تھے۔ فرمایا میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے جو جھگڑا پیدا کر دیا تھا اللہ نے اسے بھی دور کر دیا۔ ان ربی لطیف، اور میرا پروردگار تو بہت زیادہ تدبیر کرتا ہے، بما یشاء جو وہ چاہتا ہے، خفیہ تدبیر کرتا ہے، اندر ہی اندر ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ کسی انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ کہاں سے یوسف علیہ السلام کا وہ معاملہ کنویں کا، تو کہاں اللہ نے مصر کی حکومت دے دی۔ لطیف لما یشاء، اللہ جس چیز کو جس کام کو چاہے وہ کرتا ہے مگر تدبیر سے کرتا رہتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، اور اللہ کی ذات بہت علم والی ہے، اس کو علم ہے کہ کون انسان کیا کر رہا ہے اور اس کے مطابق وہ اسے جزا بھی دے گا۔ اور جو اس کے اپنے کام ہیں اگرچہ ہم لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے مگر بڑی حکمت کے ساتھ چلتا ہے، اس کی حکمت کامل ہے، اور وہ حکمت کاملہ کے تحت، پوری حکمت کے تحت اس کائنات کو چلاتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ کس کے مناسب حال فی الحال کیا چیز ہے، اسے اس حال میں رکھتا ہے۔ اب یہ سب کچھ جب ہو چکا تو اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اور بھائیوں کی موجودگی میں انہوں نے یہ دعا مانگی ہے، یا یہ کہ یہ قصہ قرآن نے یہاں پورا کر دیا، بس خواب کی تعبیر پوری ہو گئی، جیسے یوسف علیہ السلام کی بات پوری ہو گئی اور جو چیزیں بھی تھیں وہ سب اپنی اپنے مقام پر پہنچ گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا انتقال ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام اب ان کا اپنا دور آیا ہے یا اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے، لیکن اس آیت کا یہ جو 101 نمبر آ رہی ہے تعیین کرنی اس کی دشوار ہے کہ یہ انہوں نے دعا کس وقت مانگی ہوگی، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ سلطنت، کاروبار، یہ سب چیزیں جب پوری طرح جم گئیں اور اندازہ ہوا کہ اللہ کے حضور میں آنا ہی ہے، پہنچنا ہی ہے، تو اب یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی موجودگی میں ہی مانگ لی ہو؟ جب یہ باتیں کر رہے تھے اپنے والد سے کہہ رہے تھے کہ اللہ نے یوں احسان کیا یوں احسان کیا، آپ تشریف لے آئے، بھائیوں اور کہ میرے درمیان جو جھگڑا شیطان نے کھڑا کر دیا تھا وہ ختم ہو گیا، اب اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں رب اے میرے پروردگار قد آتیتنی من الملک، اللہ آپ نے مجھے حکومت دی ہے، اے پروردگار آپ نے مجھے ملک دیا ہے۔ یہ جو من ہے اس کا ترجمہ بعض مفسرین نے کیا ہے اور ترجمہ کرنے والوں نے کہ رب قد آتیتنی، اے پروردگار آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے من الملک، سلطنت میں سے کچھ چیز، کچھ حصہ۔ تو کہتے ہیں بادشاہ نہیں بنے تھے اور اختیارات چونکہ انہیں بہت حاصل تھے، جیسے عزیز مصر، ان کے بھائیوں نے بھی انہیں کہا، تو اس لیے انہوں نے دعا مانگنے میں بھی الفاظ دیکھیے کیسے مناسب استعمال فرمائے کہ رب قد آتیتنی من الملک، اے اللہ آپ نے مجھ کو کچھ حکومت دے دی، کچھ اختیارات عنایت فرمائے ہیں اپنی مرضی سے، اپنی توفیق سے، وعلمتنی، اور اے اللہ مجھے آپ نے سکھایا ہے من تعبیل الاحادیث، باتوں کو پھیرنا، باتوں کو اس کے اصل مقام تک پہنچانا، تعبیر دینا، حکمت کی بات کرنا، خوابوں کی تعبیر بتانا۔ اے اللہ آپ نے مجھ پہ دونوں احسان کیے، ایک احسان یہ کیا کہ مجھے حکومت دے دی، دوسرا احسان یہ کیا کہ مجھے علم بھی بہت اچھا دیا۔ اب جب دیکھیے انہیں علم مل گیا نا، علم کامل پایا اور دولت بھی کامل ہو گئی، تو شوق ہوا اپنے والد، اپنے دادا، اپنے پردادا علیہ السلام ان کے نقش قدم پہ چلنے کا، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ جیسے انہوں نے اپنے کام کیے تھے ویسی عنایات مجھ پہ بھی ہوں۔ تو کہتے ہیں پروردگار آپ نے یہ بھی احسان کیا، فاطر السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو بنانے والا،
فاطر پیدا کرنے والا، بغیر مثال کے پیدا کرنے والی ذات، اے اللہ فاطر کہتے ہیں جس نے سب سے پہلی مرتبہ یہ کام کیا، اس سے پہلے کوئی مثال ہی نہیں ملتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ میں فاطر کا معنی بھول گیا اور سوچتا رہا کہ فطرہ کس کو کہتے ہیں عربی میں، تو مطلب تو یہی تھا کہ جو پہلی مرتبہ کسی چیز کا آغاز کرے۔ فرماتے تھے میں اپنی پریشانی میں بیٹھا ہوا تھا، سوچ رہا تھا، اور دو آدمی جھگڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ فیصلہ کریں، ہمارا جھگڑا ہے۔ میں نے کہا کیا تمہارا جھگڑا ہے؟ اس نے کہا کنواں میں نے کھودا تھا اور یہ کہتا ہے اس نے کھودا ہے اور اس پہ یہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو کہتا ہے میں نے دوسرے سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا انا فطرتھا، پہلی بار میں نے اسے کھودا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے فوراً میرے ذہن میں آ گیا کہ اسی لفظ کی میں تلاش میں تھا، اور یہ جو جھگڑا ہوا ہے، یہ جو آدمی آیا ہے، اللہ نے اس کے ذریعے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ کہا انا فطرتھا، مطلب یہ کہ میں نے کھودا ہے، پہلی بار اسے کھودا ہے۔ تو فاطر کا مطلب اے پروردگار جو آسمانوں کو اور زمینوں کو بغیر مثال کے بنانے والا ہے، تو اس سے پہلے کسی نے نہیں بنایا، کوئی اس کائنات کو نہیں بنا سکتا تھا، تو ہی ہے جس نے سب سے پہلے اس کا آغاز فرمایا ہے۔ انت ولی جی، اور اے اللہ آپ ہی میرے دوست ہیں، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اے پروردگار آپ ہی میرے دوست، آپ ہی میرے پالنے والے ہیں، تو ہی میرا کارساز ہے۔ توفنی مسلمن، اے اللہ موت دے مجھ کو اسلام پر، والحقنی بالصالحین، اور اے اللہ جو نیک بخت لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان سے میرا معاملہ کر دے، ملا دے مجھے، الحاق کر دے مجھے ملا دے اللہ ان لوگوں تک۔ توفنی مسلمن کے یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے موت کی تمنا کی، بلکہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ موت جب بھی آئے اسلام پر آئے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معصوم ہونے کے باوجود اور باوجود اس کے کہ عمر کے اب اس حصے میں غالباً پہنچ گئے ہوں گے جہاں بہت تھوڑی موہوم سی امید رہتی ہے کہ اب آدمی کیا کفر کرے گا، والعیاذ باللہ، زندگی ساری اللہ کی طرف سے نبوت اور اسلام ان چیزوں پہ بیت گئی، اس کے باوجود خوف اتنا ہے آخرت کا، خاتمے کا، کہ پتہ نہیں خاتمہ کس چیز پہ ہو، تو کیسی لجاجت سے درخواست کی ہے کہ پروردگار اتنے احسانات ہیں مجھ پہ، ایک ایک احسان گنواتے ہیں کہ کیسے اللہ آپ نے احسان فرمایا ہے مجھ پہ، اور احسانات کو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اتنے احسان ہوئے ہیں مجھ پہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے جیل سے نکال دیا، اور احسان کیا میرے والدین پر، انہیں خدا ادھر سے ادھر لے آیا، اور پھر شیطان نے جو جھگڑا کھڑا کر دیا تھا وہ ختم ہو گیا، میرے رب آپ نے مجھے ملک دیا، اللہ آپ نے مجھے خوابوں کی تعبیر، باتوں کی حکمت سب کچھ سکھائی، اے آسمانوں کو اور زمین کو بغیر مثال کے پیدا کرنے والے، اے میرے کارساز دنیا میں اور آخرت میں، اب ایک چیز رہ گئی ہے ایمان پہ خاتمہ، اس کی دعا کرتا ہوں کہ توفنی مسلمن، اے اللہ اسلام پہ اب وفات ہو جائے۔ ڈر کیسا ہے خاتمے کا، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان پر ایمان کے بعد اللہ کے بہت بڑے احسانات میں سے یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے، اور ایمان پر خاتمے کی دولت اس جیسی کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ کے جتنے بھی احسانات ہیں وہ ایک طرف، اور ایمان پہ خاتمہ اتنا بڑا احسان ہے کہ خدا کے سارے احسانات کے مقابلے میں خود بہت بڑا احسان ہے، اس کی تو کوئی وزن کیے ہی نہیں جا سکتا کہ ابدی زندگی، آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی انسان کی محفوظ ہو جائے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کی تمنا کرتے تھے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اور فرماتے تھے اللہم یا مقلب القلوب، اے اللہ جو دلوں کی حالت پھیر دیتا ہے، ثبت قلبی علی دینک، اللہ میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ، ثبت قلبی علی طاعتک، اے اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت پر قائم رکھ۔ ام المومنین غالباً ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے، وہ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی یہ دعا مانگتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں، لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے، اسی لیے میں اللہ سے کہتا ہوں کہ پروردگار مجھے اسلام پر قائم رکھ،
اور اے پروردگار مجھے اپنی اطاعت پر قائم رکھ۔ اس لیے یہ دعا دیکھیں تو اس میں باوجود اس کے کہ معصوم ہے، نبوت ہے، سب کچھ ہے، ڈر ہے کہ خاتمہ کس چیز پہ ہو، اللہ کے ہاں تو درخواست پیش کی کہ مجھے اسلام پہ موت دے، والحقنی بالصالحین، اور اللہ اپنے اچھے بندوں سے الحاق فرما دے، ان سے ملا دے۔ اور الحقنی بالصالحین سے پتہ چلتا ہے کہ محبت کیسی ہے، شوق کیسا ہے کہ مجھ سے بیشتر جو اللہ کے اچھے بندے چلے گئے ان سے ملاقات۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ موت کے متعلق، تو انہوں نے کہا انتظار رہتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے موت کا سوچ کے۔ اس نے کہا کس وجہ سے خوشی ہوتی ہے؟ تو فرمایا الحمدللہ دوستوں سے جنت میں ملاقات ہوگی، کہ یہ ایک چلے گئے دنیا سے، ان سے وہاں جا کر ملیں۔ تو یہ اللہ کے ساتھ ملنے کا شوق، اللہ کے اچھے بندوں کے ساتھ ملنے کا شوق۔ اور صالحین سے مراد یہاں ان کے تینوں آباء و اجداد، یعنی ان کے والد یعقوب، ان کے والد اسحاق، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام، یہ تو ظاہر ہے اپنے اپنے درجے کے صالح لوگوں کی بات ہوتی ہے نا۔ تو انہوں نے کہا اللہ ان سب سے ملا دے جو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق انسان پر اتنا غالب آ جائے کہ دنیا، اس کی خواہشات، اس کا شوق، یہ چیزیں سرد پڑ جائیں دل میں، اور اللہ کے ساتھ ملنے کا، ملاقات کا شوق کسی انسان پر غالب ہو جائے۔ اور یہ چیز امام راضی رحمۃ اللہ نے بھی لکھی ہے۔ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت میں لکھا ہے کہ دنیا، اس کی زیبائش و آرائش ساری نظر سے گر گئی ہے، اور اب تو عام طور پر یہ دعا مانگتا رہتا ہوں اللہ سے کہ پروردگار کسی طرح اب اسلام پر موت آ جائے اور اپنے اچھے بندوں سے تو ملا دے۔ اور یہ دعا ہر مسلمان کو کرتے رہنا چاہیے، یاد کر لینی چاہیے۔ کبھی کبھی اللہ سے جہاں اور بہت سی دعائیں مانگتا ہے، یہ دعائیں بھی مانگ لینی چاہیے۔ اللہ نے ہر آدمی کو ہی بادشاہت دی ہے جتنی جتنی اس کی اپنی استطاعت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو علم بھی سکھایا ہے جتنا جتنا کسی کا حصہ ہے، اور اللہ کو ماننے والا تو ہے ہی، اور اللہ ہی اس کا بھی کارساز ہے۔ یوسف علیہ السلام کا بھی وہی تھا۔ اللہ سے درخواست کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار جب بھی وقت پورا ہو، اسلام کی حالت میں پورا ہو، جب بھی موت آئے وہ تیری اطاعت اور تیری بندگی میں آئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسی دعاؤں کی تلقین، حدیث میں دعائیں پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں کئی جگہ آیا توفنا مسلمن، اے اللہ اسلام کی حالت میں انتقال ہو، اے اللہ اسلام کی حالت میں دنیا سے اٹھایا جاؤں۔ تو یہ بہت بڑا خدا کا انعام ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب، اور یہ جو قصہ تھا جو انہوں نے پوچھا، اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا اصل وطن تو فلسطین تھا، یہ لوگ مصر میں کیسے آ گئے تھے؟ ذالک، یہ قصہ جو ہے من انباء الغیب، یہ بن دیکھی چیزوں میں سے ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ خبر تھی غیب کی، نوحیہ الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، خود آپ کو بھی معلوم نہیں تھا، کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، کوئی جان کیسے سکتا تھا؟ کسی استاد سے آپ نے نہیں پڑھا، کوئی کتاب آپ نے نہیں پڑھی، کسی نے آپ کو آ کے سکھا نہیں دیا، یہ سب چیزیں کہاں سے پتہ چلی ہیں؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ غیب کی خبریں تھیں، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ ان کے پاس آگے سے پتہ چلتا ہے یہ کون مراد ہیں۔ اذ اجمعوا، جب وہ سب اکٹھے ہو گئے تھے، امرہم، اپنے ایک کام پر، ایک طے انہوں نے کر لیا تھا اور انہوں نے مشورہ کر لیا تھا، وہ ہم یمکرون، اور وہ فریب کرنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ جب وہ فریب کر رہے تھے، دھوکہ دینے کے لیے جمع ہو گئے تھے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کہ انہیں اٹھا کر وہ پھینک دیں گے اور والد سے جا کر جھوٹ بول دیں گے، آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ اذ اجمعوا امرہم، جب انہوں نے اس کام کو طے کر لیا، سوچ لیا کہ یہ ناپاک منصوبہ اب پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، اور آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے۔ وہم یمکرون، وہ یہ فریب کر رہے تھے، اٹھا کے بھائی کو پھینک دیا، والد سے جا کر غلط بیانی سے کام لے لیا۔ تو پھر جب آپ موجود نہیں تھے، آپ کو پتا کیسے چلا؟ کون سا ذریعہ علم کا ہوا؟ علم کا ذریعہ یا تو مشاہدہ تھا، وہ ہوا نہیں، تعلیم کہیں سے آپ نے حاصل کر لی ہو، وہ بھی نہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں تو پھر تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہم کو بتا دیتے ہیں کہ نوحیہ الیک، ہم نے اسے وحی کیا آپ کی طرف۔
ہم نے آپ کو سکھایا ہے، ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ حقائق کیا ہیں. وما اکثر الناس. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال کا جواب دے دیا اور یہ بات طے ہو گئی کہ یہ سب کچھ جو کچھ تھا اللہ تعالیٰ نے دکھایا، اللہ ہی نے سجھایا اور اللہ ہی نے وحی کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں طبعی طور پر یہ پیدا ہوا کہ اہل مکہ مجھ سے یہی پوچھتے تھے، انہیں یہی اشکال تھا، یہی میرے سامنے سوال لائے تھے، چلو اس کا جواب اب دے دیا ہے تو اب یہ مسلمان ہو جائیں گے. شریف آدمی کا تو یہی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے مخالف کی بات بھی سنتا ہے، جو معقول اس میں بات ہوتی ہے پوری کر کے پھر وہ توقع کرتا ہے کہ اب دشمنی ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو معقول جواب تھا انہیں دے دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس انتظار میں تھے کہ اب یہ ایمان کی بات کریں گے، میرے پاس آ جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور لوگوں کی جو اکثریت ہے نا وہ کبھی بھی یقین لانے والے نہیں بنیں گے. ولو حرصت، اگرچہ آپ کتنی ہی خواہش رکھیں. حریص اردو میں تو لالچی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں یہ معنی نہیں. عربی میں شدید خواہش رکھنا کسی خیر کی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور لوگوں یہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تمہارے کنبے قبیلے تم لوگوں میں سے ہی ہیں. حریص علیکم، انہیں بہت شدید خواہش ہے کہ میری امت کو خیر پہنچے، میری امت کے ساتھ خیر کا معاملہ ہو، میری امت اچھی رہے. اور ان پر بڑی غذا گزرتی ہیں تکالیف تمہاری. اسی لیے یہاں پر پھر کہا کہ ولو حرصت، اگرچہ آپ کی کتنی تمنا کیوں نہ ہو کہ یہ کافر مسلمان ہو جائیں، لوگوں کی اکثریت وہ اسلام کو قبول نہیں کرے گی. لوگوں کی اکثریت اللہ کے دین سے پرے رہے گی، اس لیے کہ دین کی قبولیت کے لیے، اس پہ جمنے کے لیے، اس کے کام کرنے کے لیے بڑی قربانی درکار ہوتی ہے. آدمی کس کس چیز کی قربانی دیتا ہے، وقت کی قربانی دیتا ہے، مال کی، اپنی آسائش کی، آرام کی، 20 چیزیں ہیں جن کی قربانی دے کر پھر اللہ کی راہ پہ چلتا ہے. پھر اسلام خود تقاضا کرتا ہے کہ اسے پھیلاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ، اس معاملے میں صبر کرو، لوگوں کی تکالیف، ڈانٹ ڈپٹ، لوگوں کے الزامات، ان سب چیزوں کا مقابلہ کر کے چپ کر کے اپنا کام کرو. اور پھر جب تم عمر کے آخری حصے میں پہنچو اور ہم چاہیں تو تمہیں وہ چیز دکھا دیں، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اور نہ چاہیں ہم تو مرنے کے بعد تمہیں اجر دے دیں گے. بس ہمارے اس وعدے کا یقین کرو. مرتے دم تک تو اتنا طویل سفر اور اتنا صبر آزما، یہ ہر آدمی کی ہمت کہاں ایسی پڑتی ہے. اس لیے لوگوں کی اکثریت اس نفع کو چاہتی ہے جو جلدی مل جائے. رات کو کھائیں دیسی گھی اور صبح اٹھیں تو چہرہ سرخ ہوا ہو، آئینے کے سامنے کھڑے ہوں. ایسے لوگ چاہتے ہیں، ہتھیلی پہ سرسوں جسے کہتے ہیں نا، جم جائے، ایسے ہو جائے. ایسے نہیں ہوتا. اللہ کی بڑی حکمتیں، مصلحتیں ہوتی ہیں، عذاب تک میں تاخیر ہو جاتی. حضرت لوط علیہ السلام کا وہ جملہ انہی کا اگر مان لیا جائے تو انہوں نے کہا علیہ صبح قریب، صبح قریب نہیں آ گئی، ابھی کیوں نہیں عذاب دے دیتے، ابھی ان پہ عذاب آ جائے. تو یہ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ آپ کا کتنا ہی جی چاہے، لیکن ان لوگوں کی اکثریت یہ بالکل یقین لانے والے نہیں ہیں. وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ کوئی سوال نہیں کرتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں ان سے من اجر کچھ بھی نیک، کوئی بھی پیسہ، کوئی بھی اس کے عوض میں مالی منفعت آپ نے کبھی طلب نہیں کی. آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میں تمہیں خدا کی راہ دکھا رہا ہوں، تمہاری آخرت ٹھیک ہو جائے گی، عاقبت سنور جائے گی، تم میری بات کو مان جاؤ. آپ نے تو کبھی بھی اس کے لیے پھر یہ نہیں کہا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود کہ میں تمہیں اتنے انعامات الہیہ سے سرفراز کر رہا ہوں، تم اس کے مقابلے میں میری کچھ مالی مدد کر دو، مجھے اس کا کچھ اجر دے دو. آپ نے تو کبھی نہیں کہا. ان هو الا ذکر للعالمین. یہ قرآن تو جس دین کو آپ پھیلاتے ہیں یہ تو نصیحت ہے سارے جہانوں کو، اور آپ انہیں مفت دے رہے ہیں. آپ انہیں اسلام کی تعلیم مفت میں دے رہے ہیں، کوئی پیسے نہیں لے رہے. یا تو آپ پیسے لے رہے ہوتے تو پھر بھی تھا کہ یہ کہیں ہم نے پیسے دیے
اور ہم نے اس ہدایت کو خریدا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بات بھی نہیں ہے، اس کے باوجود نہیں مانتے کہ ان کی کوئی قربانی نہیں ہے، پھر بھی مان کے نہیں دیں گے، اور آپ نے ان سے کوئی اجر لیا بھی نہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہی ہوا کرتی ہے کہ بغیر وہ کسی منفعت کے لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، اور بغیر کسی نفع کی امید پہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کو تو ہضم بھی نہیں کر پاتے۔ انہیں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اس آدمی کو آخر یہ نیکی یہ میرے ساتھ کر کیوں رہا ہے، وہ بس اس سے زیادہ سوچ نہیں نہ سکتے، تو وہ کہتے ہیں ضرور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد اس کے پیچھے کار فرما ہوگا۔ ایک آدمی کے پاس آپ فرض کیجئے چلے جائیے، اسے نماز سکھائیے کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، ساری آپ اس کو نماز سکھا دیں، ایک ایک سنت واجب فرض، تو یا تو وہ حیرت میں مر جائے گا کہ اس آدمی کو مجھ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، آخر اسے میری نماز کی کیا پڑی ہوئی ہے۔ وہ سوچے گا کہ کبھی تو اسے کوئی کام پڑے گا، کوئی تو جب سال 2 سال 4 برس گزر جاتے ہیں کوئی کام نہیں پڑتا تو کہتا ہے یار بڑا ہی نیک آدمی تھا، پتہ نہیں مجھے کیوں سکھاتا رہا۔ وہ شک کبھی کبھی ایسا ذہن میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ 50 سال تک وہی نہیں نکلتا کہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی کیوں تھی، یعنی اس کے تصور میں ہی نہیں ہوتا کہ جو مجھے سمجھانے آیا تھا وہ نبوت کی پیروی کر رہا تھا، وہ انبیاء علیہ السلام کے مشن پہ کام کر رہا تھا، اور انبیاء علیہ السلام مادیت کے اعتبار سے کوئی اجر نہیں لیتے، بس ان کا اجر یہی ہے کہ تم اللہ کو مانو، اللہ کی اطاعت کرو، ہم اسی سے خوش ہیں، بس خدا کی راہ پہ چلتے رہو، جتنا خدا کی راہ پہ چلو گے ہمیں اتنی خوشی ہے، بس ہمیں تو اجر اللہ سے لینا ہے۔ اور وگرنہ انبیاء علیہ السلام تو نہیں، لیکن امت میں کوئی کسی کو نیکی کی راہ دکھا دے اور پھر اس سے کام پڑ جائے تو وہ کہتا ہے اچھا اب سمجھا ہوں، یہ جو بہت زیادہ مجھے اسلام کی ترغیب دی جا رہی تھی نا، اس کے پس پشت اس کا یہ نظریہ تھا، اور چاہے اس بیچارے کو پتا بھی نہیں، اور اگر اس کا مقصد یہی تھا تو پھر اس نے اپنی دنیا اس سے پا لی، حاصل کر لی، اللہ کیا تو اس کا بھی کوئی اجر نہ رہا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کو، نبوت کو، دعوت کو، تبلیغ کو، اللہ کی طرف بلانے کو، وہ کہتے ہیں جتنا زیادہ دنیاوی چیزوں سے ہٹ کے رہو اتنے ہی اپنے کام میں خالص رہو گے، نہ اپنے نفس کو اس میں کوئی حصہ ڈالنے کا موقع ملے گا، نہ لوگوں کو بات کرنے کا کوئی موقع ملے گا، بے غرض خدمت کیے جاؤ، بس اللہ کی طرف بلائے جاؤ، اللہ کی راہ دکھائے جاؤ، جو اللہ نے تم پہ انعام کرنا ہے وہ کرتا رہے گا، خدا کی مہربانیاں ہوتی رہیں گی، لوگوں سے نہ نفع کی توقع نہ نقصان کا خوف، کچھ بھی نہیں ان کے ہاتھ میں، وہ سب چیزیں مالک کے پاس ہیں، وہ چاہے گا تو نفع ہوگا اور وہ نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اتنی خالص تبلیغ جو ہے نا اور اتنا خالص ہدایت کا پیغام یہ لوگوں کے حلق سے نہیں اترتا۔ وہ کہتے ہیں نہیں کوئی نہ کوئی چیز تو ہے، کہیں نہ کہیں سے تو اس جماعت کو ایڈ ملتی ہے، کہیں نہ کہیں سے تو پیسے آتے ہیں، اور پھر فرضی کہانیاں سے گھڑ لیں گے کہ یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا، جی ہم نے خود دیکھا اتنے پیسے فلاں جگہ سے مل گئے تھے، یہ حکومتوں نے اپنے لیے چلا رکھی ہے ساری چیزیں، مطلب وہ جھوٹ در جھوٹ، اور اس کا کوئی اس کا سر پاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کہ آخر اسی لیے تو آ کے انہوں نے کہا کہ تم کیا حکومت چاہتے ہو، اور اگر حکومت نہیں تو پھر تم کیا چاہتے ہو، کہیں شادی کرنی ہے تو بتاؤ وہاں تمہارا رشتہ کرا دیتے ہیں، اور اگر حکومت بھی نہیں حاصل کرنی اور عورت بھی نہیں ہے تو پھر پیسے چاہیے، پیسے ہم لا دیتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے کہا تیری قوم یہ کہتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کہیں اللہ کی قسم یہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج لا کے رکھ دینا تو بھی میں اس پیغام کو نہیں چھوڑ سکتا جو اللہ نے مجھے کہا ہے پھیلانے کو اور پہنچانے کو، میں تو اس پیغام کو دیتا رہوں۔ یہ چیز ہوا کرتی ہے، اس لیے شیطان کا یہ مکر سمجھنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے جو بندے خالصتاً اللہ کے دین کے لیے کام کرتے رہتے ہیں، خدا کی طرف بلاتے رہتے ہیں، وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں۔ اس میں کبھی کبھی ایک مقام ایسا آ جاتا ہے جہاں شیطان کو گمراہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور وہ ہوتا یہ ہے کہ ہوتے تو وہ انسان ہی ہیں، وہ اپنی کوئی ضرورت حاجت کسی کو بتا دیں، شیطان کہتا ہے دیکھا اس مقصد کے لیے تھا، اس مرحلے سے گزر جانا چاہیے،
اس کی باقی زندگی کو دیکھو، ساری صاف شفاف ہے، اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اللہ ہی سے اجر لینا ہے. ایک تقاضۂ بشریت کوئی کام پیش آئی گیا ہے تو اس نے اظہار کر دیا. کون سی ایسی اس میں بات ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کام پڑتا تھا، لیتے تھے، بتاتے تھے. کفار مکہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لین دین کے تعلقات تھے، ہزار چیزیں ہو جاتی ہیں، مگر شیطان اس میں دخل دیتا ہے. اس لیے یہاں پر بتا دیا کہ آپ ان سے کہیے یہ جو دین میں تم تک پہنچا رہا ہوں نا، کوئی مجھے اجر نہیں ہے اس پہ، ان تم سے لینا. میرا تو یہ پیغام، یہ جو اللہ کی کتاب ہے، یہ سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے، مجھے تو اسے پہنچانا ہی پہنچانا.